الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ امت مسلمہ سے فریق مخالف کا جو اختلاف تھا، اس اختلاف کی بنیاد کی وجہ سے ایمان بھی دونوں کا کیا ہو گیا؟ مختلف. جب ایمان مختلف ہو گیا تو ہم نے کہا چلو ہر فریق کا اپنا ایمان، جس کو وہ خود اپنا ایمان کہتا ہے، اس کے ایمان کو اس کے اپنے اصول کے مطابق دیکھو. کیا ہر انسان کا اپنا ایمان، ہر فریق کا اپنا ایمان اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی درست ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی درست نہیں ہے تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس کے اپنے پایا ہوا ایمان بھی اس کا اپنے اصول کے مطابق درست نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہوگا نہیں. تو اس پر ہم نے اپنے اصول اور طریقے کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ کا ایمان ہم نے قرآن مجید تک سارا پیش کیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فریق مخالف کا ایمان کیا ہے اور کن کن چیزوں پر فریق مخالف کے ہاں ایمان لایا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں جن کا ایمان میں ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. تو ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہ کیا جائے تو وہ ایمان شمار نہ ہو، یا وہ اپنے لیے اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہ کرے تو اس کو وہ مومن نہ کہے. دوسری بات سمجھ، جب آپ کی ان سے بات ہوگی تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. کیا کہیں گے؟ مسلمان ہیں. آپ اس سے پوچھیں گے کہ چلو میں مسلمان تو ہوں، لیکن اگر میں مومن بننا چاہوں تو کیا کروں؟ کیا ہے؟ مومن بننا چاہوں. کیونکہ فریق مخالف کی یہ اصطلاح ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اپنے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں. سمجھا گئے؟ اور اس کا یہ اصول اور طریقہ ہے کہ وہ باقی پوری امت مسلمہ کو مسلمان کہہ کر ان کی اصطلاح میں مسلمان منافق کو کہتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے یہ سارے کیا ہے؟ منافق ہیں. اور ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں مسلمان کہتا ہے. سمجھا کہ بات؟ تو ان کی اصطلاح میں یہ بات کیا ہے؟ منافق کے لیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مومن ہیں. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر ہم لوگ بھی مومن بننا چاہیں تو کیا کریں؟ یہ تو آسان سوال ہے، یہ آسان طریقہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مومن بننا چاہتا ہوں تو میں کیا کون سی ایسی چیز ہے جس میں اضافہ کر لوں تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ چلتے چلتے ایک سیڑھی پر تو میں پہنچا ہوں، مسلمان تو ہو گیا ہوں، ابھی آگے کیا ہے؟ مومن کیسے بن جائے؟ تو وہ بات ہمیں بتا دو. تو وہ اس صورت میں. اور دوسرا سوال اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سوال کریں کہ آپ بتائیں آپ کے نظریے کے مطابق کن کن چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. یا ایمان میں کن کن چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے اگر ایک بات کو بھی ذکر نہ کیا جائے تو اس کو مومن نہ کہا جائے. سمجھ آ گئی؟ آپ پہلا سوال اس طرح کریں. جب وہ تحریر کر دے گا کہ یہ چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. پھر ہم اس سے دوسرا سوال کریں گے کہ اپنی عقیدے والی کتاب میں کیا کر دکھا. عقیدے والی کتاب میں کیا کر دکھا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کا مذہب کا ایمان ہے. ہم نے بات مذہب کی کرنی ہے، کسی فرد کی بات نہیں ہے. اور فرد کے اوپر جب فتویٰ آتا ہے تو وہ صرف فرد کے لیے ہوتا ہے، اور ہم جو اصول پڑھ رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ مکمل مذہب کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے کہ تاکہ جو اس نے ایمان لکھا ہے تو اس صورت میں وہ ظاہر ہو جائے. اس پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا، ہمارے استاد جی محترم سے ان کا مناظرہ ہوا، اور جب مناظرہ ہوا تو استاد جی نے یہی سوال کیا اور میں اپنا ایمان تحریر کروں. جب انہوں نے ایمان تحریر کیا تو اس میں 12 چیزیں لکھی. کتنی؟ 12. اللہ پر ایمان، رسولوں پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، اور امامت پر، عدل پر. اس طرح لکھتے گئے. یعنی 10-12 چیزیں انہوں نے کیا کر لکھ لی. اب یہ تو استاد جی نہیں کہہ سکتے تھے بھائی تمہارے ہاں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جب کہتے بھائی یہ تمہارے ہاں نہیں ہے تو وہ کہتے نا بھائی ہم لکھ رہے ہیں نا ہمارا ایمان. سمجھ آ گئی؟
تو فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے جو لکھا ہے آپ کی مہربانی، آپ ایسے کریں نا، اسی اپنے ایمان کو اپنی کسی عقیدے کی کتاب سے لکھیں۔ جب انہوں نے اپنی عقیدے کی کتاب کھولی تو اس میں تو 5 چیزیں تھیں، تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی مٹا دو، اس کو بھی مٹا دو، اس کو بھی مٹا دو۔ اب اس سوال کا فائدہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس سوال کا فائدہ یہ ہو، یعنی اگر اس نے اور چیزیں لکھی ہوں گی، جب آپ سوال کریں گے بھائی کسی عقیدے والی کتاب سے دکھا دے جو تمہارے مذہب کی کیا ہو، عقیدے کی کتاب، تو وہ باقی ساری چیزیں خود مٹائے گا کہ یہ بھی ہمارے عقیدے والی کتاب میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی۔ تو استاد جی نے فرمایا ہائے شومی ہے قسمت کہ ایمان اپنے ہاتھ سے لکھ کر آدمی خود ہی کیا کر رہا ہے، مٹا رہا ہے۔ ایسا بھی ایمان ہوتا ہے کہ آدمی لکھے بھی اپنے ہاتھ سے اور پھر مٹا بھی دے۔ سمجھا گئے؟ اس سوال یہ سمجھ گئے کہ بھائی اپنی پہلا سوال بھی سمجھ گئے، تو یہ سوال جیسے ترتیب سے کر رہا ہوں نا، اگر آپ نے اس طرح ترتیب سے کیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے تھوڑی سی لائن تھوڑی ٹیڑھی کر لی نا، پھر اس صورت میں ظاہر بات ہے باطل تم سے بھی چلاک ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہر سوال کا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا سوال آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ایسی چیزیں بتا دو جن کی وجہ سے کیا ہے ذکر کرنا ایمان میں ضروری۔ اور دوسرا سوال، اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہر آدمی سے بات کرنے کا آدمی کو طریقہ آنا چاہیے، یعنی اگر دیکھ رہے ہیں کہ اور اس سے نہیں ہم پوچھ سکتے تو کم از کم آدمی بھائی پوچھیں گے کہ اپنا ایمان بتا دو، غصہ کرے گا۔ آپ کہیں گے میں مومن کیسے بن جاؤں؟ سمجھ آ گئی؟ اس سے پوچھ لیں، یا وہ کہتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو، ہم اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں مومن ہوں، تو ہم پوچھیں گے ہم مومن کیسے بن جائیں؟ سمجھ آ گئی؟ ہمیں وہ چیزیں بتا دیں جن سے ہم کیا ہو جائیں، مومن بن جائیں۔ اب وہ جب بتائے گا تو پھر ہم پوچھیں گے کہ آپ کے عقیدے والی کتابوں میں بھی یہ بات ہے؟ جب وہ اپنے عقیدے والی کتاب سے دکھائے گا، اگر اس نے زیادہ بتائی ہوں گی تو وہ خود کیا کرے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے نا اپنے عقیدے والی کتاب کے مطابق تو اس نے کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب عقیدے والی کتاب کے مطابق کر لے گا تو اب ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کے مذہب کا کیا ہے، ایمان ہے۔ ابھی ہم اس پر سوال کریں گے، تیسرا سوال، کہ اپنی احادیث کی کتابوں میں سے، جس کو تم حدیث کی کتابیں کہتے ہیں جو تمہارے اصول کے مطابق، اپنی احادیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب سے ایک روایت پیش کر جو صحیح ہو، صریح ہو، غیر معرض ہو، مرفوع روایت۔ سمجھ آ گئی؟ جب وہ پیش کرے گا تو پھر ہم اس روایت کو کیا کریں گے، قرآن پر پیش کریں گے۔ اور آج تک کسی نے پیش کی نہیں ہے کہ جو مرفوع روایت ہو، صحیح ہو، صریح ہو، غیر معرض ہو، ان 4 شرطوں کے ساتھ کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی۔ اور اگر بالفرض والمحال وہ پیش کر بھی دیتا ہے تو پھر بھی ہم نے پریشان ہونا نہیں ہے۔ اس کو کس پر پیش کریں گے، قرآن پر۔ اور آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے ایمان، قرآن والا بھی لکھا ہے، اور آگے ہے پہلا خانہ میں لکھا ہے، وہ میں لکھوا دیتا ہوں۔ اپنا لکھ لیا، امت مسلمہ کا لکھا، قرآن مجید والا بھی لکھا ہے، اسی ترتیب سے لکھ لو نا، یعنی جیسے قرآن مجید میں موجود ہے، توحید میں ہے، پھر ملائکہ پر ہے، پھر اس طرح اللہ پر ہے۔ ابھی ان کے لیے ان کا ایمان لکھیں، فریق مخالف کا ایمان۔ کتابوں کے حوالے بھی کچھ ذکر کر دیتا ہوں جو ان کی کتابوں میں ہے۔ جو ان کے عقیدے کی کتاب ہوگی نا، چھوٹی سے موٹی، چھوٹی بڑی بھی ہوگی نا، اس پہ بھی یہ لکھا ہو۔ جیسے میں نے اپنا بتایا نا بھائی ہماری نماز حنفیہ ہے نا چھوٹی سی، اس میں بھی ایمان مجمل مفصل لکھا نا، اسی طرح ان کی بھی جو نماز ہوگی نا، شیعہ نماز، فقہ جعفری نماز، اس کے اوپر بھی یہ باتیں کیا ہوں گی، لکھی ہوں گی۔ جس طرح ہم پڑھاتے ہیں نا بھائی یہ اصول ہیں، یہ عقائد ہیں، اسی طرح وہ بھی پڑھاتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، ہمارے اصول ہیں، اور یہ کیا ہے، عقائد ہیں، اور یہ فروع ہیں۔ صحیح ہے؟ تو جب ہم ان کے اصول لکھے ہوں گے نا تو ان میں یہ بات آپ کو ہر کتاب میں مل جائے، چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جب ہم یہ دیکھ لیں گے، چلو کچھ حوالے بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ تو ان کا ایمان لکھیں۔ توحید پر ایمان نمبر 1، توحید کے سامنے توحید پر ایمان۔ نمبر 2 نبوت پر ایمان، اس کو اصول دین بھی کہتے ہیں۔ نبوت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان۔ عدل پر ایمان۔ عدل جو جس کے سامنے ہے نا وہ اس کے سامنے لکھو، جو کسی کے سامنے نہیں ہے نا اس کو نیچے لکھو، الگ لکھو۔ سمجھ آ گیا؟
پھر ملائیں گے نا تو پھر آسانی ہوگی، پتہ چلے گا نا بھائی اس بیچارے کا کون کون سا ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں بولیں۔ توحید پر ایمان، نبوت پر ایمان، قیامت پر ایمان، عدل پر ایمان، امامت پر ایمان۔ امامت پر آپ نے قرآن والا تو لکھا نہیں؟ ہاں بتائے نا، قرآن پڑھ پڑھ کے نہیں بتایا؟ ہاں اللہ پر ایمان، ادھر لکھ درمیان والے کھانے، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ لکھ لیا؟ ان کا بھی لکھ لیا؟ ہاں جی وہ میں بتاؤں، بات لکھ لی ہے؟ یہاں تک لکھ لیا؟ یہ بات لکھ لی؟ ابھی آپ نے ملانا ہے، ابھی ملائیں، قرآن والے ایمان کے ساتھ ملائیں۔ قرآن میں اللہ پر ایمان ہے، توحید ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن میں ملائکہ پر ایمان ہے، ادھر ہے؟ نہیں۔ قرآن میں کتابوں پر ایمان ہے، ادھر ہے؟ قرآن میں رسولوں پر ایمان ہے، ادھر ہے؟ صرف نبوت کی بات ہے، سب رسولوں کی بات ہے نہیں۔ آگے قیامت ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، آخرت پر۔ آگے عدل اور امامت زائد کیا، عدل اور امامت کیا کیا؟ زائد کیا، یعنی یہ قرآن میں بھی بالکل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اور پھر انہوں نے زائد کیا، یعنی قرآن کے مطابق بھی ان کا ایمان ہے، اور پھر جو قرآن میں ہے وہ بھی پورا نہیں۔ چلو قرآن والا پورا ہوتا پھر اس سے زائد ہوتا، وہ جدا بات تھی، لیکن قرآن میں جو ہے اس پر بھی پورا ایمان ہے نہیں ہے۔ تو جس کا ایمان قرآن کے مطابق بھی پورا نہ ہو تو وہ پورا مسلمان ہے؟ تو کیسے انصاف کا طریقہ ہے؟ یعنی اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی جس کو وہ ایمان کہہ رہا ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جب اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ایک انصاف کا طریقہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دی۔ اس کے لیے اگر آپ حوالے لکھتے ہیں تو اصل شیعہ و اصولھا عربی صفحہ نمبر 71 تھا 75۔ اور پھر ہم ان سے ایک بات اور بھی کہتے رہتے ہیں، اگر تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا ایمان کہاں سے آیا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان کہاں سے آیا۔ یہ بات بھی تو بہت آسانی کی ہے، پھر ہم بتا دیں کہ ان کا ایمان کہاں سے آیا ہے۔ یعنی اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوا ہے تو ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اختیار معرفت الرجال رجال کشی میں موجود ہے، تنقیح المقال میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے اصل الشیعہ اصولھا میں موجود ہے کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کر لیا ہے، عقیدہ امامت کو بڑھا لیا ہے۔ زادو رکنن خامسہ، پانچواں رکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ خود زیادہ کر لیا ہے، زادو رکنن خامسہ، کہ اس وجہ سے یہ کیا مسلمانوں سے جدا ہو گئے۔ اور اسی طرح اول من شہرہ بفرض امامت علی فهو عبداللہ ابن سبا، تنقیح المقال میں، رجال کشی میں، اس طرح اور بھی بہت ساری فرق الشیعہ میں، ان ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو ان کے ایمان نہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے اور نہ قرآن کا سکھایا ہوا ہے، ایک یہودی شخص کے مذہب اصول کے مطابق ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مختصر میں نے اس بات کو بھی ذکر کر، اور تحفۃ العوام کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے یہی چیزیں، توحید، عدل، نبوت، قیامت۔ اور شیعت کا مقدمہ صفحہ نمبر 105 پر، توضیح المسائل کے صفحہ نمبر 16 پر، کلید مناظرہ کے صفحہ نمبر 290 پر، اور کتاب یاد الہی کے صفحہ نمبر 85 پر، مفتاح الجنان کے صفحہ نمبر 8 پر، یہی سارے ان کے اصول موجود ہیں۔ سمجھ آ گئے؟
یہ تو بات تھی کہ جو ہم نے ایک تجزیے کے طور پر ان کی باتوں کو پیش کر دیا. ابھی آخری بات ہماری رہ گئی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں پر جرح کس طرح ہوتی ہے، ان کے اپنے جرح اور تعدیل کے اصول کیا ہے، اور کون کون سے راوی ہیں جن پر جرح کی جاتی ہے اور کون کون سے راوی ہیں جن پر جرح نہیں ہوتی. تو میں نے جیسے اپنے اصول بیان کیے ہیں اسی طرح تھوڑے سے ان کے اصول بھی اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے ان کے ہاں جو روایت مشہور ہے یا جس کو صحیح روایت کہتے ہیں، تو صحیح روایت کی اپنی تاریخ میں بھی کیا ہے، تعارض ہے. متقدمین اور متاخرین میں ان کی دو طرح تقسیم ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک اپنے آپ کو متقدمین کہتے ہیں اور دوسرے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، متاخرین کہتے ہیں. متاخرین وہ ہیں جو اپنے آپ کو متاخرین شمار کرتے ہیں، وہ علامہ ہلی جو ان کا تھا اس کے بعد شروع ہوئے. علامہ ہلی وہ بھی اس کا بنیاد اس کی یہ بنی کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو تانا دیا کہ تمہاری کتابیں تو ایسی ہیں جن میں جرح تعدیل کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھوں. تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کیا کیا، کتابیں لکھنا شروع کی. اس سے پہلے ان کے راویوں کے حالات معلوم ہی نہیں تھے. جب پہلے راویوں کے حالات معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اتنا عرصہ بعد میں، یہ تقریباً 800 کے یعنی بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی نہیں، 800 ہجری کے بعد کی بات ہے. تو جب اتنا عرصہ 800 سال گزر گئے تھے، راویوں کے حالات معلوم ہی نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد لکھے گئے تو وہ کون سے قابل؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح ان کو متاخرین کہتے ہیں اور وہ ان کو دوسروں کو متقدمین کہتے ہیں. اب جب متقدمین نے دیکھا کہ ہمارے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم اپنے ائمہ کے لیے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تقیہ کرتے تھے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو متقدمین نے یہ بنایا، متقدمین نے کہا کہ ہماری 4 کتابیں جو ہے نا یہ ہماری اجماعی کتابیں. کیا ہے؟ اجماعی، یعنی ان پر ہمارا اتفاق ہے کہ ان میں جو روایت آئے گی اس کو کیا کریں گے، قبول کریں گے. اور پھر متقدمین نے جو صحیح روایت کی تعریف کی، کہا کہ صحیح روایت وہ ہے کہ جو ہمارے پاس آئے اور امام کے بعد جو راوی نقل کرنے والے ہوں وہ بھی امامی ہوں، یعنی وہ بھی شیعہ اثنا عشری ہوں، اور جب وہ امام سے نقل کریں اور پھر یہاں تک ہمارے مصنف تک وہ راوی ہوں اور درمیان میں کوئی راوی ایسا نہ ہو، اور یہ شواہد کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گی. اور پھر جب کتابوں پر اجماع بھی کر لیا کہ یہ ہماری اجماعی کتابیں ہیں، اور پھر ان اجماعی کتابوں میں روایتیں بھی وہ موجود ہیں اور راوی بھی وہ ہیں کہ جو شیعہ اثنا عشری بھی نہیں، یعنی اپنے اصول کے مطابق بھی قائم نہیں رہے. تو متاخرین نے جب دیکھا کہ یہ حالت ہے، اور پھر اس میں جب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اجماع کا دعویٰ ہے کہ ہماری یہ کتابوں پر کیا ہے، اجماع ہے، اور دوسری طرف متاخرین نے دیکھا کہ اس میں تو اگر اجماع کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو ہمارے کیا ہیں، مذہب کے مخالف ہیں. تو انہوں نے پھر اصول قائم کیے کہ یہ راوی ٹھیک ہے، یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ راوی ٹھیک ہے، یہ راوی ٹھیک نہیں ہے. پھر جب انہوں نے اصول قائم کیا تو پھر ایک راوی کو کیا نام ہے، غیر ثقہ بھی کہتے ہیں، اور تھوڑا آگے چل کر پھر اسی کی روایت کو اپنے مذہب کے لیے قبول بھی کرتے ہیں. یعنی اس قدر اس میں تعارض ہے. ایک بات یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ بھائی فریق مخالف کا کوئی راوی ایسا ہے جو معتبر، حتیٰ کہ خود اصول کافی کا مصنف بھی معتبر نہیں ہے، مجہول النسب ہے. ان میں ایک چیز ایسی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نسب معلوم ہوتا نہیں ہے، اور وہ ان کے ہاں عبادت ہے، اور کوئی اس سے بچ سکتا نہیں ہے. جب اس سے بچتا ہی کوئی نہیں ہے، کسی کا نسب بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر کوئی سکہ ہوگا؟ پورے مذہب میں کوئی ایک راوی بھی سکہ نہیں. حتیٰ کہ محمد بن یعقوب کلینی جو بانی ہے، اس کا نسب معلوم ہی نہیں ہے، اس کی پیدائش معلوم ہی نہیں، کہاں پیدا ہوا، کس کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اور کسی کا حلالی ہونا ان میں سے یقینی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آ گئی؟ تو جو مجہول النسب ہو، جس کا نسب بھی کیا ہو، مجہول ہو، معلوم نہ ہو، تو ان میں کوئی راوی سکہ ہو سکتا ہے؟ جب راوی کوئی سکہ نہیں ہوگا تو ان کی روایت کیسے مت؟ سب پر ہی کیا ہے، جرح ہے. تو جرح کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے ہاں ایک عبادت ایسی ہے، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ جس کی وجہ سے ان کا نسب بھی کیا ہو جاتا ہے، مجہول. اور جس شخص کا نسب مجہول ہو جائے تو اس کی آگے عدالت کیسے ثابت ہو؟ سمجھ آ گئی؟ اور وہ عبادت کا نام متع ہے.
سمجھ آ گئی؟ اور متا کا نام دے کر ہر آدمی کیا کرتا ہے، اور ہر مومنین حضرات بھی کیا کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا نسب کیا ہو جاتا ہے، مجہول۔ اور جب جس کا نسب مجہول ہو گیا تو اب اس راوی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیکھا ہے یا سیکھا نہیں؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ابھی اس پر آپ نے کوئی اور بات پوچھنی ہے تو کس کی؟ صحیح کی تعریف۔ صحیح کی تعریف میں دونوں کا تعارض ہے، متقدمین اور متاخرین کا۔ متقدمین نے صحیح کی تعریف یہ کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی روایت آ گئی اور اس سے نیچے والا راوی، امام سے نیچے والا راوی شیعہ عاشری تھا، اس سے نیچے والے راوی بھلے کوئی بھی ہو، دوسرے قرائن کے ذریعے سے ہم تک وہ روایت پہنچ گئی تو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یعنی نیچے والے راوی بھلے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سمجھ آ گئی؟ اس میں وہ کوئی شرط نہیں۔ متاخرین نے یہ تعریف کی کہ سارے راوی کیا ہوں، امام تک جو راوی ہوں وہ سارے کیا ہوں؟ سیکھا ہوں، سارے شیعہ اثنا عشری۔ سمجھ آ گئی؟ تو دونوں کی روایتوں میں بھی کیا ہے؟ تعارض ہے۔ پھر اصول کافی کا مصنف کہتا ہے کہ میں نے جو روایتیں لکھی ہیں وہ صحیح ہیں، اور پھر اصول کافی کے مصنف کو معتبر بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف اس کے اوپر جرح بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو اصول ہے کہ الجرح مقدم علی التعدیل۔ اگر اس کا اصول درست ہے تو پھر اس صورت میں اس پر جرح نہیں ہے، اور اگر اس کی روایت پر جرح ہے تو پھر اس صورت میں اس کا اصول درست ہے نہیں ہے، اور جس کا اصول درست نہیں اس کی کتاب کیسے درست ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور کوئی بات ہو؟ ذرا سمجھ گئے؟ بہت آسان ہے، کوئی بات بھی یاد نہ رہے یہ تو یاد رہے گا نا، مجہول النسب ہے۔ سمجھ آ گئے؟ اور جب مجہول النسب ہے تو وہ سیکھا کیسے ہوگا؟ سمجھ آ گئے؟ اور کوئی بات ہے؟ پوچھنی آپ نے؟ وہ بتا دو کتابیں کب کب لکھی گئی۔ اور دو کتابیں ان کی ایسی ہیں، ان دونوں کو آدمی سامنے لکھ رکھے اور ان دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کی روایات میں کتنا تعارض ہے۔ حتیٰ کہ راویوں کے نام تک تبدیل ہو گئے، راویوں کے نام تک انہوں نے تبدیل کیا، تصحیف کیا، اور اس قدر تصحیف کیا ابو بصیر کو ابو نصیر لکھا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے خلاصۃ الاقوال، یعنی جتنے قول جمع کیے گئے راویوں کے بارے میں اس کا خلاصہ، وہ بھی ہلی گیا ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے ایضاح الاشتباہ، یعنی جو ہمیں متشابہ لگ گئے اس کی کیا ہو گئی؟ وضاحت۔ ان دونوں کو سامنے رکھا جائے اور ان دونوں کتابوں کے اوپر بیٹھ کر آدمی فیصلہ کرے کہ ایک کتاب میں ان کا نام جدا ہے، دوسری میں جدا ہے، سمجھ آ گئے؟ اور ایک میں سکہ لکھا ہے تو دوسری میں اس کے اوپر جرح موجود ہے۔ یعنی اس سے آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کے راویوں کے اوپر کس قدر جرح موجود ہے۔ یہ تو ہے ان کی جرح اور تعدیل کی مثال۔ اور جرح تعدیل کی ان کی سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی اس کو اختیار معرفت الرجال، رجال کشی کہتے ہیں، اور یہ 400 ہجری میں لکھی گئی۔ اور ان کی پہلی کتاب جو لکھی گئی یہ 329 میں لکھی گئی، اور 329 کے بعد 400 میں وہ کتاب لکھی گئی، یعنی اس سے تقریباً کتنے سال بعد؟ 71 سال بعد، جب وہ راوی موجود نہیں تھے۔ یعنی اس کتاب کے لکھتے ہوئے اس وقت بھی وہ راوی موجود نہیں تھے، لیکن پھر جب اتنے سال بعد میں لکھی گئی تو وہ مصنف بھی موجود ہے نہیں تھا، تو پھر اس نے کس چیز کی جرح تعدیل کی؟ اور اس نے پھر آگے ترجیح بھی نہ دی۔ جب باقی بعد میں آئے تو انہوں نے کیسے لکھی؟ روایات جرح تعدیل کی جاتی ہے، جرح تعدیل کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس راوی میں یہ مسئلہ ہے، دوسرے راوی میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ ترجیح دی جائے۔ اور مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ جب وہ اسی اختیار معرفت الرجال میں ایک ہی راوی کو اس کے اوپر امام لعنت بھی کرتا ہے، اور اسی راوی کے لیے امام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا اچھا شاگرد ہے۔ اب وہ اچھا شاگرد ہے تو پھر اس پر لعنت نہیں، اور کتاب بھی ایک ہے، ان میں سے ابو بصیر ہے راوی کا نام، تو امام کہتا ہے اس ابو بصیر پر لعنت ہو کہ اس نے مجھے جو ہے نا میری طرف بہت ساری باتیں غلط منسوخ کر دی۔ اور دوسری طرف زرارہ ہے، اور زرارہ کے بارے میں بھی امام کہتا ہے کہ اس پر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اور دوسری طرف جو ہے امام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ اور ان کی سکاحت پر شیعہ امامیہ کا اجماع ہے، وہ اجماع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ زرارہ ابو بصیر کے لیے ہمارا کیا ہے؟ اجماع ہے، اور امام لعنت کرتا ہے امام لعنت کرتا ہے اور یہ اجماع کرتے ہیں، سمجھ آ گئے؟ پھر سوال اٹھا بھائی امام نے تو لعنت کی
اور تم لوگوں نے ان کی کیا کر لی؟ ان کی ثقات پر اجماع کر لیا کہ یہ ثقہ ہے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ امام کبھی کبھی لعنت ثقہ کے لیے بھی کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی لعنت سے اس کی راوی کی ثقات بھی ثابت ہوتی ہے. جب لعنت سے راوی کی ثقات ثابت ہوتی ہے تو وہ سارا دین ہی لعنتی ہوگا نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان کی پہلی کتاب اختیار معرفت الرجال میں. اس میں آپ دیکھیں گے جیسے کتاب موبائل میں موجود ہے اس میں آپ دیکھیں رجال کشی اس کا نام ہے, اس کو کھولیں, اختیار معرفت الرجال کہتے ہیں. اس کو آپ کھولیں گے تو اسی میں وہ زرارہ ابو بصیر ان دونوں کو دیکھیں گے, دونوں کے حالات میں ایک طرف لکھا ہوگا ان پر لعنت ہے امام نے کی, اور دوسری طرف کیا ہے ان کی ثقات. بات سمجھ آئی؟ تو یہ حالات ہیں ان کے راویوں. تو پہلی کتاب ان کی یہ لکھی, باقی مجہول النسب تو سارے کے سارے ہی ہیں. اور کوئی بات پوچھنی ہے آپ؟ ذرا اس میں بہت آسان ہے. مجہول النسب ہے. ہاں اور بتا دیا میں کن کیا بھلے نا بھلے نا بھلے نا, لیکن اس کی کیا نام ہے جو شخص مجہول النسب ہوگا اس کے حالات کیسے معلوم ہو؟ سمجھ آئے؟ ساری باتیں ٹھیک ہی ہوتی, اس کے اوپر جرا تو خود بخود ہو گئے نہیں ہوتی جرا. اور کوئی بات ذرا پھر دہرائیں. ذرا تعدیل کے اصول میں فریقین کے دو گروہ ہیں, ایک متقدمین میں سے ہے اور ایک کس میں سے ہے؟ متأخرین میں سے. متقدمین اصول اربع اپنی 4 کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں. وہ اصول اربع کے صحت پر متقدمین کا اجماع. متقدمین یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کتابوں میں معتبر یہ 4 کتابیں ہیں, اور ان کی جو روایتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ اجماعی روایتیں ہیں, اور یہ کیا ہیں؟ سیکھا کتابیں. جبکہ متاخرین نے اس بات کو دیکھا اور ان کی جرح تعدیل کی کتابیں بہت عرصہ بعد میں لکھی گئیں, اور جب وہ کتابیں لکھی گئیں تو ان کتابوں کے لکھنے والا متاخرین میں سے پہلا شخص علامہ ہلی تھا, اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طعنہ دیا کہ تمہاری کیسی کتابیں ہیں کہ تمہارے ہاں جرح تعدیل کوئی اصول ہی نہیں ہے, کہ ہر راوی سے تم کیا لیتے ہو؟ روایت لیتے. تو اس نے پھر اس کے بعد اپنے راویوں کے نام لکھ کر ان کی جرح تعدیل کے لیے کچھ نہ کچھ اصول بنائے, اور سارے اصول اس نے کچھ نقل کیے جو امت مسلمہ کے کیا ہے اصول ہیں. اس امت مسلمہ کے اصولوں کی اس نے ایک نقل کی اپنے راویوں کے لیے. تو اس وقت ان کی متاخرین نے یہ اصول قائم کیا, اور متاخرین نے جب اصول قائم کیے تو ان میں انہوں نے صحیح کی تعریف کی کہ ہمارے ہاں صحیح روایت کس کو کہتے ہیں. کہا کہ صحیح روایت وہ ہے کہ جس میں اس کے بعد وہ روایت اس راوی کے واسطے سے امام تک پہنچے کہ جو راوی شیعہ اثنا عشری ہو, شیعہ اثنا عشری ہو, اس کے واسطے سے, یعنی اس کا عقیدہ بھی خود ہی شیعہ ہو, کوئی اور نہ ہو, اس کے واسطے سے اگر امام تک پہنچتی ہے تو وہ ہمارے یہاں صحیح روایت ہے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری روایتیں مصنف کافی میں موجود ہیں کہ جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ اصول قائم کیا اور کہا کہ اصول کافی کی وہ روایتیں ہمارے یہاں قابل قبول ہے نہیں ہے کہ جو اس ہمارے اصول کے مطابق نہیں ٹھہرتی. جبکہ متقدمین کا اس کے اوپر کیا تھا؟ اجماع تھا. جب متقدمین کا اجماع تھا اور متاخرین اس کا کیا کر رہے ہیں؟ خلاف کر رہے ہیں, رد کر رہے ہیں. تو خود بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ان کا اجماع ٹھیک ہے تو متاخرین غلط ہے, اور اگر متاخرین کی بات صحیح ہے تو متقدمین کیا ہے؟ غلط ہے. اور اس کتاب کا مصنف خود لکھتا ہے اپنے اسی کتاب کے مقدمے میں کہ میں نے جو روایتیں اس میں نقل کی ہیں وہ روایتیں ثقہ ہیں اور میں نے صحیح روایتیں نقل کی. سمجھ آ گئی؟ تو جو آدمی متاخرین میں سے ہے تو متاخرین جب اس مصنف کی اس بات کو نہیں قابل تسلیم سمجھتے کہ اس کی روایتیں صحیح ہیں تو پھر اس کی کتاب کو وہ کیسے قابل ہے, پھر اس سے استدلال کیسے کر سکتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے اصولوں میں کیا ہے؟ تعارض ہے. اور جب دونوں کے اصولوں میں تعارض ہوتا ہے تو وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسلام نہیں.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب بھی دیکھا جائے تو ان میں سے جو بھی ان کا راوی ہوگا اس کے اوپر جرح کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ مجہول النسب ہے. اور اسی طرح ان میں سب سے پہلے جو ہے اصول کافی کا مصنف محمد بن یعقوب کلینی، یہ بھی کیا ہے؟ مجہول النسب ہے، کیونکہ ان کے ہاں وہ چیز عبادت ہے. جب عبادت ہے تو ظاہر بات ہے ہر ایک نے کی ہے، اور ان کے ہاں جب فخر سے کی جاتی ہے اور عبادت تصور کی جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کا نسب مجہول. جس کا نسب ہی مجہول ہو تو یہ سب سے بڑی جرح اس پر پائی جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس سے آگے اگر دیکھا جائے کہ آخری طور پر کہ ان کی روایات کو دیکھ کر اور پھر اس کے اوپر آخری جو اصول تھا ہمارا وہ کیا تھا؟ جرح تعدیل کے اعتبار سے آخری لکھوا ہے نا میں. ہاں آخری اصول یہ تھا کہ جو ان کی کتاب لکھی گئی وہ 400 ہجری میں لکھی گئی. جب 400 ہجری میں لکھی گئی تو 400 ہجری میں لکھی جانے کے بعد وہی ایک کتاب ہے، اسی کتاب میں اسی راوی پر جرح بھی موجود ہے اور اسی راوی پر کیا ہے؟ ثقات بھی موجود ہے، اس کی تعریف بھی موجود ہے. اور وہی اسی امام سے ایک ہی امام اس کی کیا کرتا ہے؟ لعنت بھی کرتا ہے، اور ایک ہی امام اس پر کیا کرتا ہے؟ جرح بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی کیا ہے؟ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا شاگرد ہے. تو پھر جب سوال اٹھا بھائی اسی امام نے ان راویوں پر یہ کہ ابو بصیر ہے، ابو زرارہ ہے، ان پر لعنت کی ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ امام نے لعنت کی ہے تو امام کی لعنت سے ان کی ثقات ثابت ہوتی ہے. کیا ثابت ہوتی ہے؟ ان کا ثقہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. جب امام کی لعنت سے ثقہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں پورا دین ہی کیا ہے؟ لعنتی ہے. آگے تم لوگ بھلے ثقات سمجھو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا کام کا ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہے؟ اور کوئی بات ہے تو بتا. ہاں جی، یہ بس مختصر جو ہے نا جرا ہو گئے ہیں. جی ہاں، جب بات سمجھ آ گئی نا، جب امام ان پہ لعنت کرتا ہے تو پھر بجتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. امام جعفر صادق، امام جعفر صادق نے ان کے اوپر بہت زبردست لعنت کی. نہیں جی، چھٹے بنتے ہیں. جی امام جعفر یہ صحیح تھا ہمارا، وہ لعنت کر رہے ہیں نا. امام نے تو لعنت کی نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لعنت کو بھی سکہ سمجھتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کر رہے تھے. سمجھ آ گئی؟ ہم تو ان کو سچا سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھ رہے تھے کہ امام نے لعنت کی، ہماری ثقات ہو گئی ہے. انہوں نے ان کی طرف منسوب کی ہیں روایتیں، ان کا نظریہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ تھے اور اپنی طرف سے بناتے گئے، کسی کے خاتے میں لگاتے گئے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح جو ہے جعفر خود صحیح تھے. وہاں سے دو گروہ بن گئے، وہاں سے ایک تھی. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگ منسوب کرتے تھے روایت، سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام کی طرف لوگ منسوب نہیں کرتے روایت، اسی طرح ادھر بھی تھا. سمجھ آ گئی؟ تو ان کی طرف بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ روایتیں منسوب کرتے تھے. اور ادھر تو یہ تھا امت مسلمہ نے جب اصول قائم کیا تو امت مسلمہ نے شروع سے ہی دیکھ دیکھ کر لی روایتیں، یہ کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے. اور ادھر دیکھنے والا تو تھا کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے مستقل مذہب بنایا جدا، تو انہوں نے اپنی مرضی سے لکھتے گئے. سمجھ آ گئے؟ اسلام میں تو ان سے تو لیتا کوئی نہیں تھا. اب دوسری طرف انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا، اسی وجہ سے تو ان کی کتابیں جدا ہو اور نسبت ان کی طرف دے گئی، بھائی ہم دین ان سے لیتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ ظاہر بات ہے دو آدمی ہوں گے تو اب ان میں سے ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا. جب دونوں اور ایک سیدھی باتیں نقل کر رہا ہے نا تو اس سے تو لوگ لیں گے. اب جو جھوٹا ہوگا وہ بھی کہے گا کہ میں بھی کوئی کتاب کو لکھتا ہوں یار. جب وہ اپنی طرف سے بنا بنا کر لکھتا. اسی طریقے سے مسلم شریف کے مقدمے میں موجود ہے، آپ میں سے کس نے پڑھا؟ آپ نے؟ مسلم شریف کے مقدمے میں موجود ہے کہ ایک راوی کیا کہتا ہے کہ میرے دل میں حضرت علی کے بارے میں 1000 سے زیادہ روایتیں، کہتا نا،
کہتا ہے اگر میں بیان کروں تو لوگ مجھے قتل کر دیں. سمجھا گئے؟ تو وہ کیسے بیان کرتا؟ اپنی طرف سے بنا کے کرتا نا. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس پر جرح کیا، مقدمہ مسلم میں موجود ہے. سمجھا گئی بات؟ تو اس طرح اپنی طرف سے بناتے تھے اور ان کی طرف منسوخ کرتے تھے، اور اس طرح ایک مستقل دین ہو گیا، اور اس نے دین کی صورت اختیار کر لی جو مستقل اسلام کے خلاف ایک سازش تھی. سمجھا گئی؟ اور کوئی بات؟ ان اصولوں پر اگر جو سارے دن میں ہم نے پڑھے ہیں ان پہ اگر کوئی بات ہے تو آپ پوچھیں، پھر انشاءاللہ آئندہ صبح خلافت کرنا. ٹھیک.